Like, subscribe and press the bell icon for new updates. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 80 جی، چھٹا سپارہ بالکل اختتام ہو رہا ہے اور چھٹے سپارے کا انشاءاللہ یہ آخری سبق ہے جی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 80 سے آخر تک۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ مسلسل کئی دروس سے اہل کتاب کے حوالے سے باتیں چلی آ رہی ہیں، اور آخری بات یہی ہوئی تھی کہ اہل کتاب پر اللہ نے انبیاء کی زبانی لعنت فرمائی، اور اس لعنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک جماعت خنزیر بن گئی اور ایک جماعت بندر بنا دی۔ کیوں؟ اللہ کے حکموں کا مذاق بنا لیا تھا، اس میں اپنی مرضیاں شامل کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ آخر میں فرمایا تھا کہ اس کے ساتھ وہ جماعت بھی پکڑی گئی جو نئی عن المنکر کا کام نہیں کرتی تھی، بری باتوں سے روکتے نہیں تھے۔ تو ہمارے لیے یہ بھی حکم ہے، نیکی کریں لیکن نیکی کے ساتھ برائی سے روکنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اب اگلی جو 4 آیتیں ہیں، ان میں 3 آیتیں تو اسی حساب سے ہیں۔ آخری آیت کا جو ربط ہے، اصل جو اصول، اس کی تفصیل مکمل انشاءاللہ آئے گی ہفتے والے دن جو درس ہوگا۔ تو 7ویں سپارے کی جو ابتدا ہو رہی ہے، ان آیات کا ربط آپس میں اکٹھا ملتا ہے نجاشی کے ساتھ۔ البتہ ترجمہ ہم اس میں کریں گے۔ تو یہ جو پہلی آیتیں ہیں، اس میں بھی اسی بات کو بیان کر رہے ہیں اللہ رب العزت کہ ہم نے جو منع کیا ہے کہ کافروں کو دوست نہیں بنانا۔ پیچھے کتنی بار آپ پڑھ چکے، پورا ایک رکوع گزرا تھا کہ بھی کفار کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ یہ کتنا واضح، اتنا اٹل قانون ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ اپنی ساری دولت ملا کر جمع کر دینا، لیکن ان کے دل کے اندر اسلام قبول سے بھی ختم ہو، یہ ایک ایسی حقیقت ہے۔ کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الکفر ملت واحدہ، دنیا کے تمام کفار اسلام کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں۔ ہاں، آپس میں ایک دوسرے کو کافر بھی کہیں گے، آپس میں ان کے شدید اختلاف ہیں، لیکن تمہارے مقابلے میں ہمیشہ اسلام کے مقابلے میں اپنی ساری سرگرمیاں لگائیں گے، تو تمہیں بھی اتفاق سے رہنا پڑے گا۔ نمبر 2، البتہ کفار کے کچھ درجے ہیں۔ ایک سب سے سخت قسم جو کفار ہیں، پھر اس سے نچلے درجے کے کفار ہیں، پھر اس سے تیسرے درجے کے کفار ہیں۔ سب سے سخت درجے پر یہود ہے، جو اسلام دشمنی میں بالکل انتہا پر ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد مشرکین، وہ مشرک جو خاص طور پر بالکل کسی آسمانی کتاب، کسی آسمانی مذہب کو نہ مانتا ہو، اللہ کی پہچان بھول چکا ہے، بدھ مت ہے، ہندوؤں کے ہاں جیسے ہے، سکھوں کے ہاں ہے، یا جیسے بتوں کی عبادت کرنے والے آتش پرست ہیں، جتنی جماعتیں ہیں جو بالکل لا مذہب ہے، اسلام دشمنی میں آپ کو ہمیشہ سر اول نظر ہے۔ اس کے مقابلے میں اہل کتاب میں یہود اہل کتاب ہیں، لیکن عیسائی بھی اہل کتاب ہیں۔ قرآن نے بالکل تھوڑا سا نرم درجہ، قرآن نے ہمیشہ انصاف کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب اللہ نے دیکھو، آج آپ پڑھیں گے ابھی کہ اللہ نے 2-3 طبقے بنانے کے بعد فرمایا کہ دوستی کرنی کسی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے زیادہ قریب جو ہے نا، یعنی ان کے دلوں میں تھوڑی سی نرمی ہے، وہ عیسائیوں کے اندر۔
آپ آج بھی عیسائی مملکتوں میں دیکھ رہے وہاں آپ کو مکمل اسلامی آزادی ملے گی، آپ کو شعائر اسلام کی، آپ کو اذان دینے کی، آپ کو نماز پڑھنے کی، کوئی دعوت دینے کی، تبلیغ کرنے کی کوئی روک تھام نہیں ہوگی، اکثر ایسے کا ہوگا۔ اگرچہ اسلام دشمنی ان کے اندر بھی موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ اسلام دشمن نہیں ہے، اسلام دشمن وہ ضرور ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں دلی دوست کسی کافر کو نہیں بنانا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے منع کیا تھا، لیکن جو آج بھی اس سے نہیں رکے گا تو اس کا ٹھکانہ ہم نے ہمیشہ کی جہنم بنایا ہے، اور فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاتے تو آج ایسا کام نہ کرتے جی۔ تو ان آیات کے اندر اسی بات کو، اسی مضمون کو اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے آیت نمبر 80 سے، فرمایا ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو ان میں سے، آپ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیے ان منافقین کو، کثیرا منہم بہت سارے لوگوں کی ایک جماعت ان میں سے، یتولون الذین کفروا دوستیاں رکھتے ہیں کافر لوگوں سے، جن کے ساتھ اللہ نے میل ملاپ سے ان کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کر دیا، ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں بناتے ہیں، یارانے بناتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، کتنی بری بات ہے، کتنی بری چیز ہے، ما قدمت لہم انفسہم جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کے نفسوں نے، جو کچھ اپنے لیے وہ قیامت کے دن کے لیے جمع کر رہے ہیں، وہ بہت بری بات ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستیاں بناتے ہیں۔ کون سی بات انہوں نے آگے بھیجی؟ اس کافر لوگوں کے ساتھ دلی دوستی کا ثمرہ کیا ہوگا؟ ان سخط اللہ علیہم، اللہ ان پر غصہ ہوگا، اللہ ان پر ناراض ہوا، اللہ کی لعنت ان کے اوپر پڑ گئی، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کے اندر رہیں گے۔ کبھی بھی قیامت کے دن جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس کے بعد کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے۔ وہ منافق لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، کافر لوگوں کو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست بناتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا بات ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، وجہ آ رہی ہے، علت آ رہی ہے، وجہ اور علت یہ ہے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر ہوتے وہ لوگ ایمان لانے والے اللہ کی ذات پر، والنبی اور نبی پر، اپنے دور کے پیغمبر موسیٰ پیغمبر پر، اپنے دور کے پیغمبر عیسیٰ پیغمبر پر، اگر وہ حقیقتاً ایمان لینے کر آتے جس طرح ان کا دعویٰ ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اس کتاب پر جو کتاب ان کی طرف نازل کی گئی تھی، جو کتاب ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اگر وہ اس کتاب کے اوپر صحیح معنوں کے اوپر ایمان لے کر آتے، اس کو پڑھتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، کبھی بھی نہ بناتے ان کافروں کو اپنا دلی دوست۔ مَتَّخَذُوهُمْ ما نافیہ ہے، نہ بناتے نہ ٹھہراتے ان کافر لوگوں کو اپنا دلی دوست۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن قرآن کا قانون ہے، اکثر بات کو ذکر کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ، بہت سارے لوگ ان میں سے فاسق ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، بہت سارے لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، اس لیے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے اور کافروں کے ساتھ دلی دوستی اور یارانے اکٹھے کر لیتے ہیں۔ میں کتنی بار اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ اس میں ہر وہ کافر داخل ہے جو دین اسلام سے خارج ہے، یا جس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے آپ کا عقیدہ شرکیہ ہو سکتا ہے، بگڑ سکتا ہے۔ ایک ہے رسم و رواج، حال احوال پوچھنا، تعلق، بھئی کیا حال خیریت پوچھ لینا، یہ تو عیسائی، یہودی، حتیٰ کہ ہندو سے بھی پوچھنا جائے، اور اسلام کہتا ہے آپ کے ملک میں جو ہندو رہتے ہیں ان کا بھی حال احوال پوچھو۔ لیکن ایک ہے اس کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہو جس کو ہم دلی دوست کہتے ہیں، یہ میرا بڑا اچھا یار ہے، یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو شیعوں کا جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، وجہ وہ ہمارا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے۔ دیکھیں اپنے تعلق کو اس حد تک مت رکھیں کہ آپ کو ان کے مذہبی رسومات میں شریک ہونا پڑے۔ اگر آپ اس میں شریک ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر انتہائی، پچھلے دنوں پاکستان کی کسی یونیورسٹی کے اندر
ہندوؤں کا ہولی ڈے تھا تو ہولی منایا تھا. ہولی کہتے ہیں وہ رنگ پھینکتے ہیں دوسرے کے اوپر اور اپنے ان کی رسم ہے. دیکھیں ہمارے یہاں اقلیت کے اندر اقلیت کو ہر قسم کی اپنے مذہب میں رکھ کی اجازت ہے. اپنے مذہبی خانے میں جہاں وہ اجازت کریں. آج چرچ آباد نہیں ہمارے ملک کے اندر عیسائی عبادت کرنا چاہے آزاد ہیں, ان کو کسی قسم کی اجازت نہیں دی. اب اس کے اوپر نوٹس ہوا بات, یہ یونیورسٹی کو چاہیے تھا کہ اس کو سر عام ہولی نہیں منانی چاہیے. ایک اچھی بات تھی. پوری پاکستان کے لیبرل اکٹھے ہو گئے, انہوں نے کہا یہ آپ کوئی کسی کی مذہبی آزادی پر پابندی کیسے لگا سکتے. یہ بات قطعی یاد رکھیے گا, اقلیت کے حقوق اپنی جگہ ہیں لیکن اقلیت رہے گی. اقلیت کو اسلامی اکثریت کے ممالک ملک کے اندر کبھی بھی سر عام عبادت کا حق حاصل. میں نے ابھی کہا پھر آپ کو ایک اعتراض ملے گا. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ جس طرح کفار, میں نے امریکہ کی مثالیں دی, انگلستان کی مثالیں ہیں کہ ہماری مساجد آباد ہے, وہاں ہمیں تبلیغ کی اجازت ہے, ہمیں بات کرنے کی اجازت ہے. وہ کہتے ہیں جب آپ کو وہاں تو یہاں انہیں اپنی تبلیغ کا اثر کریں. اس کا جواب سمجھیے. جواب یہ ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے, نہ کہ مغلوب ہونے کے لیے آیا ہے. جن جن جگہوں پر اسلام کی حکومت قائم ہو جائے گی وہاں پر کفار کو کسی قسم کی سر عام آزادی نہیں ملے گی. جہاں اسلامی حکومت قائم بات ہے اس کے اندر یہ ہرگز اس دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے. وہ اجازت دیتے ہیں تو ہمیں بھی دینی چاہیے. وہ اجازت دیتے ہیں, ابھی تک ان کے پاس اسلامی حکومت نہیں ہے. ہمارے ہاں وہ دے رہے ہیں تو ان کی ایک اچھی بات ہے. جب اسلام آئے گا تو ہم ایک حدود میں رہ کر ان کی اجازت ضرور دیتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا تعلق کبھی بھی کسی کافر کے گھر میں چلا جانا, اس کی مذہبی رسوم میں شریک ہو جانا, کیک کاٹ دینا, یہ ہم سیاسی سطح پر گئے تھے. لیکن سیاسی سطح پر بھی کوئی بندہ شامل ہوگا تب بھی اس گناہ کے خلاف میں شریک ہے. تو سلام نہیں کر سکتے. سلام کا جواب السلام علی من اتبع الہدی. میں نے بتایا تھا آپ کو جواب. اگر کوئی عیسائی آپ کو سلام کرے بازار میں, اسے کئی دفعہ مسئلہ پوچھے گا, بازار عیسائی گزرتے دکاندار بیٹھے ہوتے ہیں, وہ سلام کر دیتے ہیں السلام علیکم, وہ بھی سلام یہ کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہی ہے کہ والسلام علی من اتبع الہدی. بھائی سلامتی اس کے لیے جس نے ہدایت کے پیروی کی. سلام کے جواب بھی ہو جاتا ہے اور اس کو ہدایت کی دعا بھی دی جاتی ہے, اللہ تجھے کرے تجھے ہدایت نصیب ہو جائے. تو یہاں بھی اس بات سے منع کیا گیا. دوسری بات فرمایا اگر حقیقتاً یہاں دو معنی ہوتے یؤمنون, کہ اگر منافقین سچے طور پر اپنے نبیوں پر ایمان لاتے تو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. کیا بات لکھی ہوئی ہے؟ یہ بات موجود ہے کہ تم لوگوں نے کسی کافر مشرک کو دوست نہیں بنانا. اور منافقین سر عام بناتے تھے, اور آج بھی ہم ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق کی بات کرتے ہیں سفارتی سطح پر بھی جو گستاخ رسول ہیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, ان کا سر عام بائیکاٹ ہونا چاہیے. اور فرمایا لیکن اکثر لوگ کیا ہیں, وہ فاسق کیا اس بات کو نہیں سمجھتے. اگلی آیت کا صرف ترجمہ ہے جس میں اللہ نے 3 طبقے بنائے ہیں, یعنی حقیقتاً تو 2 ہی ہیں لیکن یہود اور مشرکین کو الگ الگ کریں تو پھر 3 طبقے بنتے ہیں, جس میں نصارہ کو تھوڑا سا نرم دکھلایا اور ان کو الگ طور پر ذکر کیا تاکہ جو نصارہ کی بات ہے عیسائیوں کے حوالے سے اسلام ان کی اس اچھی صفت کو اس دور کے حساب سے ذکر کیا گیا ہے. اور بہتر ہے مزید تشریح پر انشاءاللہ ہفتے والے درس میں آئے. فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ, البتہ آپ پائیں گے ضرور بضرور, اشد الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ سخت, لوگوں میں سب سے زیادہ سخت نقصان کے اعتبار سے, عداوتاً دشمنی کے اعتبار سے, سب سے بڑا دشمن جس کو آپ روئے زمین پر پائیں گے, للذین آمنوا, کس کا دشمن ہوگا؟ للذین, ان لوگوں کا دشمن ہوگا, آمنوا, جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. مومن بندوں کا دشمن اس کائنات میں سب سے زیادہ سخت دشمن جو ہے الیہود, وہ یہودی ہیں. والذین اشرکوا, اور دوسری قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کر دیا, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا, جنہوں نے اللہ کی انکار کر دیا, جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. دوسرے نمبر پر یہ مشرک اسلام کے بڑے دشمن ہیں. وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً, اور البتہ ضرور بضرور آپ قریب پائیں گے, زیادہ قریب پائیں گے یہودیوں کے مقابلے میں, زیادہ قریب پائیں گے مشرکوں کے مقابلے میں, مودۃً, محبت کے لحاظ سے, للذین آمنوا, ایمان والوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے محبت کے اعتبار سے, تعلق کے اعتبار سے یہودیوں سے کچھ نرم,
مشرکوں سے کچھ نرم، کن لوگوں کو؟ الذین قالوا انا نصارا، ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کے مددگار ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کے حواری ہیں۔ ذالک بأن منہم، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ کافر تو یہ بھی ہیں، کافر تو وہ بھی ہیں۔ فرمایا اس کی علت یہ ہے بأن منہم قسیسین، اس وجہ سے کہ ان کے اندر بہت سے درویش ہوئے ہیں، قسیسین بہت سے علماء ہوئے ہیں، ورہبانا بہت سے تارک دنیا فقیر ہوئے ہیں، ان کے اندر اللہ کی طرف رغبت کرنے والے، دنیا سے بے رغبتی کرنے والے فقیر بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ لوگ تکبر نہیں کیا کرتے، تکبر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ دو علتیں ذکر کی ہیں، مختصراً بتاتا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا، کہ اللہ نے فرمایا کہ عیسائی جو ہیں یہ کیوں نرم ہیں؟ ان میں دو قسم کے تھے۔ ایک تو ان کے جو علماء ہیں وہ متکبرانہ نہیں، یہود کے جو پادری ہیں، یہود کے وہ متکبر ہوا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہودی باقی سب کفر۔ عیسائیوں نے فرمایا کہ وہ یہودیوں کے مقابلے میں کچھ نرم گوشہ رکھتے ہیں اخلاق کے لحاظ سے بھی۔ اور دوسرے اس جو تارک دنیا رہب مشہور ہے نا، آپ پچھلے زمانے کے رہبوں کی باتیں پڑھتے ہیں، تقریباً اکثریت میں تھی عیسائیوں کی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر رہبانیت کو خود مسلط کیا تھا، اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، یعنی یہ دنیا سے بے رغبتی چاہتے تھے، اس وجہ سے دنیا سے چونکہ دور ہیں، اور یہ جو غلبہ ہے یہ زیادہ آتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور تکبر آتا ہے جب انسان کے پاس اتھارٹی پاور آ جاتی ہے۔ اور یہ خاص طور پر یہ حکم خاص طور پر ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اعتبار سے، آگے آ رہا ہے کہ وہاں پر ان مشرکین اس دور کے جو عیسائی تھے وہ زیادہ قریب تھے اسلام کے، باقی جو بعد میں جنگی اس میں اسلام کو عیسائیوں کا بھی کفر کھل کر سامنے آیا، وہ ہیں لیکن یہودیوں کے مقابلے میں پھر بھی کم۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں صحیح معنی قرآن و سنت پر عمل